السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ البقرہ کے بارے میں۔ البقرہ کا مطلب ہے the cow یعنی گائے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری اور سب سے لمبی سورہ ہے جس میں 286 آیت ہیں۔ اس سورہ کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مشہور واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 67 سے 73 میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ جب وہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کو مارتے تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیتا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے اس سادے حکم کو ماننے کی بجائے اس گائے کی عمر، رنگ اور نشانیوں کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے، جس سے وہ کام ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہی اس سورہ کو البقرہ کا نام دیا گیا۔ سورہ البقرہ کا اصل مطلب ہدایت ہے۔ اس قصے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ایک مومن کو اللہ کے حکم کی پیروی میں سوال جواب کیے بغیر تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے اور اس کی آیتیں ہمیں ایک مسلمان کی اصل پہچان بتاتی ہیں۔ شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ ان کا اصل مطلب اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کا علم حد تک ہے لیکن اللہ کا علم بے حد ہے، یعنی قرآن کا ہر لفظ ایک راز ہے جسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب قرآن صرف ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن ایک بہترین رہنما ہے، ایک راہ راستہ جنت تک پہنچنے کا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 خاصیت ایک مومن کی زندگی کے بنیادی پہلو ہیں اور بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ غیب پر یقین یعنی یہ یقین ان چیزوں پر ہوتا ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس میں اللہ کا وجود، جنت، جہنم اور آخرت کا ایمان شامل ہے۔ مومن کا یہ یقین اتنا پکا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت اور فیصلے پر بھروسہ کرتا ہے، چاہے دنیا کی حقیقت کچھ بھی دکھائے۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز صرف عبادت بلکہ اللہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ نماز مومن کو یاد دلاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہے اور اس سے دل میں سکون اور استقامت آتی ہے۔ نماز ایک روحانی روٹین ہے جو مومن کی زندگی کو ڈسپلن اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ اپنی اولاد، وقت، صلاحیت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے۔ اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی مہارت کو صرف اللہ کی خوشی اور مدد کے لیے استعمال کرنا ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ یہ 3 چیزیں ایک مومن کی اصل زندگی کو بتاتی ہیں۔ جو اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں بہترین طور سے لگاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے، وہ لوگ جو تم پر نازل کی گئی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے بھیجی گئی اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایک اصل مومن صرف قرآن ہی نہیں، سب پیغمبروں اور سب کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات آخرت پر یقین۔ جسے اس دنیا کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا ہے اس کا ضمیر ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہی لوگ
اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں کامیابی صرف دنیا کی چیز کی نہیں ہے، بلکہ دین اور دنیا دونوں کی ہدایت اور برکت شامل ہے۔ جو لوگ قرآن کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے سیدھا راستہ طے کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت پکی ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں۔ یعنی اصل کامیابی وہی ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا میں عزت اور برکت دے، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے سکون اور جنت کا سبب بنے۔ جو قرآن اور اللہ کے راستے پر قدم رکھتا ہے، اس کے لیے نفرت اور گمراہی دور ہو جاتی ہے اور زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ لوگ کفر کر چکے ہیں، انہیں چاہے تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کچھ لوگوں کے دل اتنے بند ہو جاتے ہیں کہ ہدایت ان تک نہیں پہنچتی۔ ان کے لیے نہ چیتاونی کا اثر ہوتا ہے نہ نصیحت کا، لیکن ہمیں ان کے لیے دعا اور صبر کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے ایک نیک نیتی رکھنی چاہیے تاکہ اللہ انہیں ہدایت کر دے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی بار بار سچ سن کر بھی انکار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، پھر وہ نہ سچ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب طے ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان لائیں، لیکن اصل میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ یہ منافق لوگ ہیں جو منہ سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں رکھتے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے مسلمان بنتے ہیں مگر اندر سے ان کا دل منافق ہوتا ہے۔ یعنی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ خود ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ اپنی چالاکی میں خود برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پلان چل گیا، لیکن اصل میں انہی کے دل اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 10 میں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے دل کی بیماری ہے منافق، دکھاوا، دھوکہ۔ وہ سچ نہیں چاہتے، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس کے دل سے نور ایمان چھین لیتا ہے، پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 11 کہتی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ برائی کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم تو صرف مدد کر رہے ہیں، ہم تو سدھار لا رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کہا گیا، اللہ خبردار کرتے ہیں کہ یہی لوگ اصل میں فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ یہاں ایک انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا بگاڑ وہ ہوتا ہے جب لوگ برائی کو بھلا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو ایک اصلاح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی ہاتھ سے ہی فتنہ پھیلتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لایا تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سن لو، ایسے بیوقوف تو یہی لوگ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ دو چہرے والے تھے، مومنین کے سامنے مومن بنتے اور اپنے گروپ میں ان کا مذاق اڑاتے۔ ایسے لوگ دنیا میں لوگوں کو تو دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 15 میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے، بلکہ یہ ایک بدلے کا اظہار ہے۔ جس طرح انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، اللہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور دھیرے دھیرے ان کی سوچ، روح اور انسانیت کھو جاتی ہے۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 15 تک کا ترجمہ اور پیغام سمجھا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آیت نمبر 16 سے 30 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی معلومات ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔